کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی ہر دعا فوراً قبول ہونے لگے تو کیا آپ خوش رہیں گے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسے انسان کا قصہ سنائیں گے جسے اللہ نے اس کی ہر دعا قبول ہونے کا موقع دیا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کا ذکر ہے کہ ایک غریب لکڑہارا تھا جو دن بھر سخت محنت کرتا تھا لیکن بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ وہ اکثر ناشکری کے انداز میں گلہ کرتا تھا کہ یا اللہ میری قسمت کب بدلے گی۔ ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اسے ایک بوڑھا مسافر ملا۔ وہ مسافر شدید تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ لکڑہارے نے اپنا بچا کچا کھانا اور پانی اس بوڑھے کو دے دیا۔ وہ بوڑھا دراصل ایک اللہ کا نیک بندہ تھا۔ اس نے خوش ہو کر لکڑہارے سے کہا، میں تمہاری اس ہمدردی سے بہت خوش ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم جو بھی 3 دعائیں مانگو گے وہ فوراً قبول ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھنا ہر دعا سوچ سمجھ کر مانگنا۔ لکڑہارا خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ گھر بھاگا اور اپنی بیوی کو پوری بات بتائی۔ دونوں نے سوچا کہ سب سے پہلے امیر ہونا چاہیے۔ اس نے پہلی دعا مانگی، یا اللہ میرا یہ جھونپڑا سونے اور چاندی کے محل میں بدل جائے اور میرے پاس بے شمار دولت آ جائے۔ پلک جھپکتے ہی جھونپڑی محل بن گئی اور کمرے دولت سے بھر گئے۔ وہ دونوں خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اب ان کے پاس دولت تو تھی لیکن ان کا رویہ بدل گیا۔ وہ مغرور ہو گئے۔ ایک دن ان کے محل کے باہر ایک غریب مانگنے والا آیا۔ لکڑہارے کی بیوی نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اسی رات لکڑہارے اور اس کی بیوی کے درمیان کسی بات پر معمولی بحث ہوئی۔ بحث اتنی بڑھ گئی کہ غصے میں آ کر لکڑہارے کے منہ سے نکلا، تم اتنی لالچی اور بدتمیز ہو گئی ہو، کاش تم پتھر کی مورت بن جاؤ۔ غصے میں نکلی یہ دعا فوراً قبول ہو گئی۔ اس کی بیوی اس کے سامنے پتھر کا بت بن گئی۔ لکڑہارا ہوش میں آیا تو رونے لگا۔ محل، سونا، چاندی سب بے کار لگنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ انسان غصے اور لالچ میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب اس کے پاس صرف ایک آخری دعا بچی تھی، یا تو وہ مزید دولت مانگ سکتا تھا یا پھر اپنی غلطی سدھار سکتا تھا۔ اس نے رو کر اللہ کے سامنے توبہ کی اور تیسری دعا مانگی، یا اللہ مجھے میری پرانی زندگی اور میری بیوی واپس دے دے۔ مجھے یہ محل نہیں چاہیے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ محل دوبارہ جھونپڑی بن گیا، بیوی زندہ ہو گئی، لیکن اب ان کے دل بدل چکے تھے۔ انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور شکر ادا کرنا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔